السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں، عزیزوں، برداشت گروپ کے تمام ممبرز، ہم نے تو کئی ایسی شخصیتوں کے انٹرویوز لیے ہوئے ہیں اور آپ کے درمیان پیش کیے ہیں، لیکن آج ایک ایسی شخصیت جس کا مجھے بے حد ایک عرصے سے انتظار تھا کہ ان سے میں کچھ بات کروں، کیونکہ ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت ایک عرصے دراز سے ریاض میں مقیم، سعودی عربیہ میں، اور آپ کا تعلق ماشاءاللہ محب نگر سے ہے۔ اسد بھائی، یہ شخصیت کسی کے تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہم ریاض آنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسد بھائی سے کچھ بات کریں اور ان کے خیالات، ان کے اظہارات آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں وہ ایک شعر تو کہنا پڑے گا مجھے یہاں پر کہ کس طرح دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، کس طرح دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ۔ اسد بھائی برداشت گروپ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے گروپ میں تقریباً 75% آل زبیدی، اور اس گروپ کو بنانے کا مقصد ہی خاندانی ایک جہتی، ایک جگہ، ایک محبت، خلوص و محبت کو لے کے چلنا ہے۔ محمد علی زبیدی کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے اس گروپ کو تشکیل دیا، اور کامیابی کے ساتھ ہم نے یہ 7واں سال شروع کیے ہیں، اور محمد زبیدی مبارکباد کا مستحق ہے۔ اس کے پیچھے اپنی سروس کے بعد سارا وقت دے دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی تمام تر فرصت اس گروپ کے حوالے کیا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اسد بھائی سے ان کی اپنی بچپن اور ان کی جس طریقے سے تعلیم و تربیت ہوئی، اس بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے وہ بھائیوں سے جو کہ عین میں رہتے ہیں اور اس برداشت گروپ کے جو ہے فاؤنڈرز ہیں، ان سے ایک تفصیلی ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ یہاں پر جتنے بھی ہمارے بھائی وہاں پر رہتے ہیں عین میں، تو تقریباً بچپن میں تقریباً ہم لوگ سبھی ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ بڑے، ایک ساتھ کھیلے اور ایک ساتھ تعلیم بھی حاصل کیے کئی سالوں تک۔ اور وہ زمانہ تھا جب کہ بہت ہی محدود وسائل تھے ہمارے پاس، اور حتیٰ کہ ہمارے پاس اسکول جانے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس زمانے کے اندر جو ہے جو محبت تھی، وہ ویسی محبت جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہمارے جو بھائی جو وہاں پر رہتے ہیں العین میں، ان لوگوں نے اس کو برقرار رکھا اور اس زمانے کی تمام روایات کو اب تک برقرار رکھا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ اور وہ ہم اسکول جاتے تھے اس زمانے کے اندر، ایسا جاتے تھے اسکول کو جاتے تھے، جب اسکول جانے کے لیے ہمارے پاس ایک کتابوں کے لیے ایک بیگ بھی نہیں ہوتا تھا، تو سب کتابوں کو ہم لوگ جو ہے نا ہاتھ میں جمع کر کے اس کو جو ہے نا کسی چھوٹے سے حصے باندھ کے ہاتھ میں پکڑ کے لے جاتے تھے اسکول کو، تو اور پیدل جانا پڑتا تھا جب تک کالج نہیں آئے۔ تو ایسے ہی بچپن گزرا، اور ایک ہی قریب تمام ہمارے پھپھا، چچا اور دوسرے قریبی رشتہ دار، ان کے گھر تمام ملے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کھیلنا یہ سارا ماحول چلتا تھا۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد میں جب ہم
تقریباً مڈل اسکول کے بعد میں ہائی اسکول تک آ گئے تو اس وقت ہمارے جو ہے نا یہ تمام چچیرے بھائی ہمارے چچا بارکس منتقل ہو گئے اس کے بعد سے، لیکن بارکس آنا جانا ہمارا اسی طرح رہتا تھا، تو اس طرح سے ہمارا جو ہے نا کالج تک کا زمانہ آیا۔ اس کے بعد میں اب ظاہر ہے کہ وسائل بہت محدود تھے، اور گھر کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کے لیے سب کو کچھ نہ کچھ کام کرنا ضروری تھا۔ تو اس زمانے میں ہم کو یہ موقع ملا کہ نوکری کرنے کے لیے جب ہم تلاش میں گئے تو ہمارے چچا نے ایئر فورس کا جو ہے نا اس کو وہ ایئر فورس سے ہم کو جو ہے نا متعارف کرایا، وہاں کا انٹرویو دلوایا ایئر فورس میں، اور پھر ظاہر ہے پہلے ہی مرحلے میں ہمارا سلیکشن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 69 میں ہم ایئر فورس کی ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ پھر ایئر فورس میں جو ہے ہم بنگلور میں جو ہے نا ہماری ٹریننگ ہوئی ایئر فورس کے اندر ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کی حیثیت سے، اور پھر بنگلور کے اندر جہاں پر ٹریننگ ہوتی تھی بنگلور میں تقریباً 400-500 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہاں پر، اور ہر اس میں ایئر فورس کے اندر مختلف ٹریڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ الیکٹریشین ہے، وائرلیس ہے، انجن ہے، ایئر فریم ہے، بہرحال کئی 10-12 ٹریڈس ہوتے تھے اس کے اندر۔ تو جب ہماری ٹریننگ ہوئی اس وقت البتہ بہت ہی ہمارے چچا اور ہمارے والد دوسرے سب لوگ کو ہم خطوط لکھا کرتے تھے، اور خطوط کا وہ لوگ جواب دیا کرتے تھے۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ جب ان کے پاس سے کوئی خط ملتا تو بہت خوشی ہوتی، اور کوئی بھی ہم سوالات کرتے تو ان سوالات کا جواب ملتا۔ تو بہرحال ایسے ہی زندگی گزرتی گئی، لیکن البتہ ایک خاص بات اس میں یہ ہوئی کہ ایئر فورس کی جب ہماری ٹریننگ ہوئی تو مجھے تمام پورے اسکول کے اندر بیسٹ آل راؤنڈر کا خطاب ملا تھا پورے اسکول کے اندر۔ کیا بات کے اندر کہ پورے اسکول میں پڑھائی میں اور دوسرے تمام میدانوں کے اندر انہوں نے جو ہے نا مجھے مطلب ہے کہ درجہ اول میں آتا تھا، تو اس لیے مجھے بیسٹ آل راؤنڈر، تو آج بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ سرٹیفکیٹس ہمارے پاس ملے۔ اور ہو جائے کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ بہرحال وہ زمانہ گزر گیا، پھر اس کے بعد ہم وہاں سے جو ہے نا چلے گئے، وہاں سے وہ اپائنٹمنٹ ہوتا ہے آسام میں، ہم رہے وہاں سے جانے کے بعد میں۔ آسام کے بعد میں کئی 4-5 سال وہاں پر گزارے آسام کے اندر۔ جورہاٹ ایک جگہ ہے، ایئر فیلڈ ہے، وہاں پر جہازوں کی مطلب ہے کہ ہم لوگ اس وقت بھی مرمت کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر ایک خاص ہم لوگوں کا الیکٹریکل کا ڈویژن تھا، اسی الیکٹریشین کے طور پر جہازوں کے۔ پھر وہاں سے واپس ہم کو جو ہے نا چوائس دیا گیا کہ کیونکہ وہ بہت ہی سرحدی علاقے تھے، سرحدی علاقوں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو واپس جو ہے اپنے گھر کی جو ہے پوسٹنگ دی جاتی ہے۔ تو پوسٹنگ کی چوائس پوچھا گیا تو ہم نے اس وہاں سے حیدرآباد آئے۔ حیدرآباد میں بھی ہم لوگ ہے تقریباً 7-8 سال ہم نے کام کیا وہاں پر، اور وہاں پر کام کرنے کے دوران میں بیگم پیٹ ایئر فورس اسٹیشن پہ جب تک ہم رہے، وہاں پر ایک جو پورے ایئر فورس کا جو کمانڈر ان چیف ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اس زمانے میں ہمارا ایسا ریپوٹیشن تھا کہ وہ کمانڈر ان چیف کبھی بھی کوئی بھی پرابلم ہوتا تو ڈائریکٹلی کال کرتا، اور ہمارے سے اوپر کے جتنے بھی آفیسرز ہوتے تھے وہ بولتے کہ بھائی ہمارا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ کمانڈر چیف ہم کو پہلے بولے پھر ہم نیچے والوں کو بولتے، پھر ہم نیچے والوں کو بولتے ہیں، اس طرح سے وہ لوگ بہت۔ لیکن اب چونکہ وہ وہاں پر تھا ایئر کموڈور شاول حمید ایک کمانڈر تھا، وہ بہت ہی مطلب ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ کوئی بھی بہت بڑا فنکشن ہوتا، وہ ہوتا، یہ ہوتا، تو ہم لوگوں کو انتظامات کے لیے جو ہے نا بلاتا، اور وہ جو ٹیم رہتی انتظامات کے لیے اس کی ذمہ داری مجھے دیا کرتا تھا۔ بہرحال وہ بہت ہی مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ میں، چونکہ ہماری جو ہے نا ایک تو خدمت بھی تھی اور ایبیلٹی بھی تھی، دونوں کی بنیاد کے اوپر وہ ہم کو چاہتا تھا، ایسا ہی نہیں مگر ظاہر ہے کہ اور
وہاں پر نارملی فورسز کے اندر بڑے آفیسرس اور چھوٹے رینک کے لوگوں کے اندر بہت ہی ڈسکرمنیشن رہتا ہے، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ مطلب اتنا چاہتے تھے کہ وہ ڈسکرمنیشن بھی نہیں رکھتے تھے. کبھی کبھی جو ہے ہمارا جو گھر تھا وہ کمانڈر کے گھر سے جو ہے جب جیپ جاتی تھی تو کبھی اس کو کام پڑتا تھا گھر کے سامنے اپنی جیپ روک کے آتا بات کرتا تھا وہ. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ بہت ہی جو ہے ایسا زمانہ گزرا کہ اس کے اندر کسی قسم کی وہ نہیں محسوس ہوئی کہ بھائی فورسز میں رہنے والوں کے لیے جو مشاکل رہتے ہیں، ایسی کوئی چیز کبھی بھی محسوس نہیں زندگی کے اندر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دیا اس کے اندر ہم لوگوں کو. اسد بھائی کتنی سروس رہی ہے آپ کی ایئر فورس میں؟ ایئر فورس کے اندر نارملی 13.5 سال. اس زمانے میں ہم تک جو ہے نا جو تعلیم تھی ہماری تو پہلے ہم نے ڈپلوما کیا تھا سول سے، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہاں پر ایئر فورس میں کام کرتے ہوئے ایک کورس ہوتا AMI جس کو کہتے ہیں ایسوسیٹڈ ممبر آف انسٹیٹیوٹ آف انجینئرس، وہ کامیاب کرنے پہ انجینئرنگ کی ڈگری کے برابر سمجھا جاتا ہے. تو اس دوران میں ہم نے اس کو کورس کو مکمل کر لیا، اس میں کامیابی حاصل کی. تو اس کے بعد میں ایئر فورس میں ایز اے ٹیکنیشین ہی تھے ہم. تو اس کے اندر ایک رینک ہوتا ہے سرجنٹ، تو اس رینک پہ ہم وہاں پر کام کرتے رہے. لیکن کو مکمل ہونے کے بعد میں ہماری جو ہے جب پوسٹنگ جو ہے نا دلی کے اندر ایک کمیونیکیشن فلائٹ ہوتی ہے جو کہ بہت ہی ٹاپ موسٹ اس کے اندر جو ہے نا ہندوستان کے 10 پریسیڈنٹ سے لے کے 10 لوگ تک اس میں فلائی کرتے ہیں اس کے اندر. اور وہ فلائٹ کو بولتے ہیں کام فلائٹ بولتے ہیں اس کو، ریکوننسس بھی فلائٹ کہا جاتا ہے اس کے اندر، اور جاسوسی کی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس میں لوگوں کی جو ہے نا بہت ہی اسکروٹنی ہونے کے بعد میں وہاں پر ان کو پوسٹنگ دی جاتی ہے. تو میری اس کے اندر پوسٹنگ ہو گئی اس زمانے میں. تو اور اس زمانے میں ایک ایسا رہتا تھا جس کی پوسٹنگ ہوتی تھی اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ تقریباً 10-15 سال تک پھر واپس نہیں چھوڑتے تھے وہ لوگ، کیونکہ وہ بہت سارے سیکریٹس اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس سے آدمی وابستہ رہتے تھے. اور اس کو لیے وہ لوگ جو ہے خود اس میں پوسٹنگ دینے سے پہلے تقریباً 6 مہینے 1 سال تک اس آدمی کا پورا بیک گراؤنڈ، اس کے گھر کا، کہاں پیدا ہوا، وہاں سے جو ہے نا پوری جو ہے انفارمیشن وہ لوگ جمع کرتے. اس کے بعد میں اس کو پوسٹنگ دیتے وہاں پر. تو 2 چیزیں تھیں اس کے اندر. ہمارا بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم ترین چیز تھی کہ وہ اس کے اندر آدمی کتنا ایفیشینٹ ہے. تو ظاہر ہے ایفیشینٹ لوگوں کو یہ کرتے، اور جو بھی VIPs جو ہوتے ہیں جس کو چیف آف ایئر اسٹاف ہے اور تمام آرمی چیف وغیرہ جب فلائی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی فلائی کرنا پڑتا تھا ان لوگوں کو. کمیونیکیشن فلائٹ کے جو ریکوننسس فلائٹ کے جو رہتے تھے. تو اس زمانے میں اس نے کہا کہ بھائی اگر ایک مرتبہ تم چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں پھر اس سے جو ہے نا ڈسچارج ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم نے جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ ایئر فورس کی لینگویج میں کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ جو ہے ڈسچارج کے لیے ہم نے اپلائی کیا. تو 13.5 سال کی سروس ہونے کے بعد میں تو پھر ہم لوگوں کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ ڈسچارج ہوا وہاں سے. اور اس میں سب کی جو ہے نا اس کے اندر ریکمنڈیشن تھا. اس میں ہمارا جو ہے نا کمانڈر جو تھا وہاں سے لے کے جو ہے نا ایئر ہیڈ کوارٹر تک تو ہماری رپورٹ تھی ہم لوگوں کے پاس. بہرحال لوگوں نے 13 سال آپ نے ایئر فورس میں کام کیا. واللہ ہم تمام کے لیے، زبیدی خاندان کے لیے، بلکہ ہم تمام انڈینز کے لیے ایک فخریہ بات ہے کہ آپ نے اتنی بہترین اور اتنی شاندار خدمات انجام دی ہے. جی اسد بھائی، چونکہ آپ کا تعلق بنیادی محب نگر سے ہے اور محب نگر کی مشہور و معروف مسجد مدینہ مسجد، جس کی بنیاد اور جس کی تعمیر میں نے بہت کچھ سنا ہے کہ زبیدی خاندان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور آج تک اس مسجد کی خدمات میں بھی زبیدی خاندان سے لوگ برابر خدمت کر رہے ہیں. میں اس تعلق سے آپ سے سوال یہ کروں گا کہ مسجد کی بنیاد اور اس کی تعمیر اور آپ کی یادداشت، اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مسجد کے سلسلے میں جہاں تک ہم لوگوں کو معلوم ہے، اس کی بنیاد تو ہمارے جو تایا شیخ عیسیٰ زبیدی، شیخ عیسیٰ بن احمد زبیدی اور ان کے گروپ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور اس زمانے میں ایک بہت مشہور عالم دین تھے، شاید ان کا نام عبدالحلیم میرٹھی تھا، کچھ ایسا ہی تھا مولانا. تو وہ بعد میں تو پاکستان چلے گئے، لیکن وہ تو صرف افتتاح کیے تھے. لیکن مسجد کی کو بنانے میں، اس زمانے میں مسجد کی بنیاد رکھنے میں، جس میں ہمارے پھوپھا بھی تھے جو ہے شیخ کیا صالح بن محمد کلدی، جن کو ہم لوگ سب باب بھائی بلا کرتے تھے. ماشاء اللہ، باب بھائی. اور اس کے بعد جی بہت ایکٹیو تھے. پھر ہمارے چچا شیخ علی زبیدی اور شیخ عیسیٰ زبیدی. تو اس طرح سے ان لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد ہی نہیں رکھی، بلکہ اس مسجد کو خود تعمیر کیا ان لوگوں نے. پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھیوں میں سے جو ہے نا، جو محمد غوث قاری صاحب تھے، قاری صاحب جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ رہ گئے، رہ گئے. لیکن اس کے بعد میں اس مشن کو جو ہے نا آگے بڑھایا قاری صاحب نے. البتہ جو محلے کی جتنی ضرورت تھی اتنی ضرورت کی تو مسجد انہوں نے تعمیر کر دی تھی. اور پھر محلے کو بھی جو ہے نا اتحاد اتفاق رکھنا، محلے کے اندر سب لوگوں کو مطلب ہے کہ ملا کے رکھنا، جوڑ کے رکھنا. تو وہ اس زمانے کے اندر وہ بڑا بہت اچھا ماحول تھا اس زمانے کے اندر. اور ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، جدوجہد کی. لیکن اس کے بعد جب قاری صاحب آئے تو قاری صاحب نے اسی مشن کو آگے بڑھایا. اور تقریباً چونکہ اس وقت تک ہمارے تایا حضرت تو جو ہے نا پاکستان چلے گئے تھے، لیکن اس وقت ہمارے چچا علی زبیدی وہاں پر تھے. اور دوسرے چچا ابوبکر زبیدی وہ حیدرآباد شفٹ ہو گئے تھے اس زمانے تک، کیونکہ ان کو وہاں پر انشورنس کے اندر ان کو جاب ملی تھی، تو اس لیے اس جاب کے سلسلے میں وہ حیدرآباد چلے گئے. تو اس کے اندر جو محلے کے جتنے بھی کام ہوتے تھے، محلے کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتے تھے، اس ایکٹیویٹیز کو اس متحدہ طور پر وہ جو ہے مطلب ہے کہ انجام دیتے تھے. کہ انہوں نے ایک قسم سے ہماری بڑی تربیت کی مسجد بنانے کے لیے، پھر وہ مسجد کا کام کرنے کے لیے، پھر وہاں سے ایک لائبریری بنایا انہوں نے. اور پھر جب ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا تو ایک مسلسل جو ہے نا وہاں پر جو ٹرینڈ چلتا تھا کہ سیرت النبی کے جلسے کیا کرتے تھے، اور پورے 12 دن 12 مقررین کو بلا کر ان کی جو ہے نا تقریریں کرواتے تھے سیرت کے اوپر. اور اس طرح سے ہر مشہور دنوں کے اندر ہر موضوع کے اوپر جو ہے نا وقتاً فوقتاً بھی حیدرآباد سے علماء دین کو بلایا کرتے تھے. تو ان تمام لوگوں کی چیزوں کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اب اتنے وسائل محدود تھے. تو ہم لوگ جو ہے نا اس زمانے میں جو ہے ہر دفتر کو جاتے تھے، اور وہاں پر جو ہے نا جو بھی ہمارے مسلم حضرات ہوتے تھے ان تمام لوگوں سے کسی سے 5 روپے 2 روپے 3 روپے چندہ جمع کر کے لاتے تھے وہاں پر. تو اس طرح سے ایک پوری ٹیم انہوں نے بنائی تھی قاری صاحب نے. اس زمانے میں ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے اسٹوڈنٹس ہم بچوں کی، اور وہ ٹیم اس کے پیچھے ان کے ساتھ میں کام کرتی تھی. اور اس طرح سے وہ کام بڑھتا گیا. البتہ پھر اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آیا جب ہم لوگ وہاں سے نکل گئے، تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے وسائل دیے. تو یہاں سے جو ہے مطلب ہے کہ سعودی عرب سے ایک کافی مطلب ہے کہ اچھا مجھ سے تعاون ملا ان کو. اور اس تعاون کے ذریعے سے پھر ایک بہت بڑا مدرسہ بھی بنایا، جس کو جو ہے نا مدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا. اور وہ مدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی اب اندازہ کیجئے اس زمانے کے اندر بہت کم پیسوں میں ایک زمین خریدی گئی، اور اس میں مسجد کی بھی تعمیر ہوئی، مسجد کے ساتھ میں ایک لائبریری کی بھی تعمیر ہوئی اس کے اندر مسجد کے اندر، جس کے اندر سب میں ہم لوگوں کا اس میں تعاون رہا. لیکن جو اس زمانے کے اندر جو زمین خریدی گئی تھی، لیکن میرے خیال میں آج اس زمین میرے خیال میں 100 کروڑ کی تو جائیداد ہوگی اندازاً. اس میں جو ہے نا ایک بہت بڑا کالج چل رہا ہے. لیکن اب جو کمیٹی اس کو چلا رہی ہے، اس کمیٹی میں جو ہے نا فی الوقت محلے کے یا پھر ہمارے خاندان کے لوگوں کا کوئی بھی مطلب ہے کہ اس کے اندر
اس شامل نہیں ہے، پھر اس کے اندر کوئی بھی تعاون شامل نہیں ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، خود کمیٹی والوں نے بھی آہستہ آہستہ کر کے اس کو ہم لوگوں کو جو ہے نا مطلب ہے کہ اس سے دور کر دیا، لیکن جب تک کہ ہمارے والد صاحب تھے، وہ والد صاحب اس کے ایک ممبر تھے، اور وہاں کا پورا جو ہے نا زمینات کا پورا جو ہے وہاں پر کلٹیویشن بھی ہوتا تھا، اور زمینات کا دیکھ بھال کرنا، اور زمینات سے جو ہے نا مطلب ہے کہ کچھ اس سے اناج پیدا کرنا، وہ ساری چیزیں، اور اس سے اس کالج کو، اس مدرسے کو جو ہے نا اس کی مدد ہو جاتی تھی۔ اور پھر اس کے وہاں پر ایک دینی مدرسہ بھی چلایا جاتا تھا اس زمانے کے اندر بچوں کے لیے، مگر اب بعد میں آہستہ آہستہ والد صاحب کا جب ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد میں جو ہے نا وہ مدرسہ بھی بند ہو گیا۔ موجودہ جو کمیٹی ہے وہ ظاہر دوسرے محلے کے، اس کے اندر بہت سارے نوجوان آ گئے، اور اس کے اندر اس طرح سے اس کمیٹی کے اندر بھی کچھ ہمارے لوگوں کی بھی اس کے اندر لاپرواہی رہی کہ دلچسپی اس میں کم ہو گئی اس کے اندر ملی کاموں کے اندر، اور امت کے کاموں میں جو ہے نا ہمارے لوگوں کا ہاتھ بھی تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر کم ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم لوگ اس کمیٹی سے جو ہے نا دور ہو گئے۔ جی اسد بھائی، جس مقصد کے لیے ہم ریاض آئے ہیں اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ آپ سے ملاقات دیرانہ ہماری خواہش تھی، محمد علی زبیدی کی، خود میری اپنی، جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی، جب بھی یہاں پر آنا ہوتا تو ہم تو متاثر تھے ہی تھے آپ سے، لیکن آج برداشت گروپ کو لے کر ہم آپ سے آپ کے اظہار خیال کو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے برداشت گروپ کو لے کے۔ محمد علی زبیدی نے اس گروپ کو 2013 میں قائم کیا، اور اس کے بعد اس کی جب پہلی سالگرہ ہوئی، میرے خیال سے کافی اخراجات کے ساتھ سب کو ایک جگہ کیے، کافی انڈیا سے بلائے، یہاں امارات میں جتنے لوگ تھے سب کو ایک جگہ کیا، بہترین پروگرام پیش کیے۔ اس کے بعد سے ایک ایک کر کے محمد علی زبیدی نے اپنے خاندان کے ان افراد کو جس کو کبھی وہ دیکھا نہیں، نہ محمد علی زبیدی کو وہ دیکھیں، ایک ایک کو ایک جگہ کیے۔ لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ 70% ہونے کے باوجود بھی زبیدی خاندان سے برداشت گروپ میں بہت نمک کے برابر لوگ آتے ہیں۔ ایک ہے جس کا نام لینا ضروری ہے، شیخ سلیمان بن محمد زبیدی، جو کافی ذمہ داریاں اس میں نبھا رہے ہیں، جو سعودی عربیہ جدہ میں مقیم ہیں۔ ان کے علاوہ اور ایک دو چار ایسے ہیں جو گروپ میں مسلسل پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ محمد علی زبیدی کے اس کارنامے کو، اس کی جد و جہد کو، اس کے اخلاص کو، اس کی محبت جو وابستہ ہے خاندان کے ہر فرد سے، بلکہ خاندان کے لیے گروپ اتنا ضروری ہے، اس کے اندر محمد علی زبیدی اکیلا نہیں، ان کے بھائی بھی جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ نسب تیار کرنا، نسب کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا، نسب کے ایک ایک نام ایڈ کرنا، میں جانتا ہوں اس کی کیا محنت ہوتی ہے، اس کی کیا قدر کرنی چاہیے۔ یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، گروپ آپ کا ہے، گروپ آپ کے خاندان کا ہے، لیکن جہاں تک گروپ میں حصہ لینے کا سوال ہے بہت کم ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے گروپ کے اتحاد و اتفاق اور گروپ میں تمام زبیدی والوں کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کا اظہار خیال چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بہت اہم ترین ٹاپک ہے اور جس کا صحرا محمد زبیدی کو جاتا ہے، محمد بن علی زبیدی کو، ہمارے بھائی کو، ظاہر ہے کہ یہ وہ کام ہے، ایک تو اس کام کا تعلق صلہ رحمی سے ہے، خاندان کے اندر جزاک اللہ خیر، صلہ رحمی سے اس کام کا تعلق ہے جی، اور پھر اس کام کا تعلق امت کی جو ہے نا خدمت سے بھی ہے، جس کے اندر سارے جو ہے نا دوست احباب، رشتہ دار اور خاندان کے اندر دوسرے قبیلے کے بھی جتنے حضرات ہیں وہ تمام آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ جی، رشتہ ہے نا، جی ہاں، سب کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور پھر قریبی دوست احباب، دن رات اٹھنے بیٹھنے والوں، سب کو جوڑ کے رکھنا، یہ بہت ہی
باعث اجر کام ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں بھی شاید انشاءاللہ اس کا اجر ان کو ملے گا۔ بارک اللہ فیک۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ پہلے بات تو سب کے اندر ذہنی ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں وہ، اور سب لوگوں کو ذہنی طور پر یکجا کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو ہے نا ملاقاتیں کروانا، پھر ایک اس کے اندر ابھی اتنی تفصیلات سے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کا ایک اس کے اندر شعبہ ہونا چاہیے۔ بالکل، اگر ہو رہا ہے تو بہت قابل مبارکباد ہیں۔ جی۔ اور پھر ہمارے دوسرے بھائی وہاں پر جیسا کہ فاروق زبیدی ہے، عمر زبیدی، وہ لوگ اور ان کے ساتھ میں مل کے دوسرے لوگ بھی تعلیمی میدان میں بہت کام کر رہے ہیں۔ مطلب زبیدی خاندان کے جو غریب بچے ہیں ان کی تعلیم کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ وہ بہت ہی بڑا کارنامہ ہے جو تعلیم کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور اصل پریکٹیکل کام وہ پہلا جو اسٹیج ہے یہ لوگوں کو جوڑنے کا ہے، ہم آہنگی پیدا کرنے کا ہے۔ دوسرا اسٹیج ہے اس کے اندر عملی کام کرنے کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر عملی کام ان لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ لوگ بھی سوچ کے بیٹھیں اور کچھ اس کے اندر کچھ عملی کاموں کی طرف اگر توجہ دلائیں، یا پھر اس کو عملی کام اس کے اندر کچھ ایسے شروع کریں جس سے جو ہے نا ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے اس کے اندر جو ہے سارا مالی امداد ہی اس کے اندر ضروری نہیں ہے، لیکن دوسرے مختلف طریقوں سے اس کے اندر لوگوں کی رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، اور عملی اس کے اندر ان کا جو ہے نا مدد ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ امت کا مسئلہ ہے یہ، اس کے لیے اور آگے بڑھ کے جیسا کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں ریاض میں جو کام کرتے ہیں، ہمارا بیسیکلی خاندان سے آگے ہٹ کے ظاہر ہے سارے مسلمان ایک مطلب ہے کہ ایک امت ہے، اور امت کے جو بھی مسائل آتے ہیں اس مسائل کو جو ہے حل کرنے کے لیے ہم لوگ جتنی چھوٹی چھوٹی ویلفیئر آرگنائزیشنس ریاض میں ہے ان تمام آرگنائزیشنس کے اندر جو ہے نا ایک کوآرڈینیشن قائم کیا ہے، خاص کر میں نے۔ اور جبھی بھی میں کبھی کسی مسئلے پہ ان لوگوں کو بلاتا ہوں تو تقریباً ریاض کی کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جو کہ اس میں آتی نہیں، شامل نہیں ہوتی، اور اس کے اندر تقریباً ہر مسئلے کے اندر ہم لوگ یہاں پر کئی لاکھ روپوں تک جمع کرتے ہیں، کئی لاکھ، مطلب ہے کہ ابھی روہنگیا کا مسئلہ ہوا، یا پھر ہندوستان میں کہیں فسادات ہو جاتے ہیں، کہیں مطلب ہے کہ نیچرل کلائمیٹیز جو کہتے ہیں، کہیں باڑھ آ جاتی ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، مختلف قسم سے جو ہے نا مطلب ہے کہ جو قدرتی آفات آتی ہیں اس کے اندر ہم پوری کمیونٹی کو یہاں پر جمع کرتے ہیں، جزاک اللہ، اور سب کے ساتھ میں متفقہ طور پر یہاں پر ان کی مدد کے لیے جو ہے نا ہم لوگ فائنانس جمع کرتے ہیں۔ یہ ایک کام ہے یہاں کا۔ تو اس طرح سے جو برداشت گروپ جو قائم ہوا ہے اس کے اندر تو سب کو جوڑنے کا تو کام آپ لوگوں نے کیا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے، لیکن اس کے آگے جو ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، اور پھر ان کے ساتھ میں مل کے دوسرے امت مسلمہ کی طرف تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہوگا انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ آپ سے یہ ملاقات انشاءاللہ یادگار رہے گی ہمارے لیے، ہمارے ممبرز کے لیے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں ہیں کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم آپ کی جو آپریشن کے سلسلے میں ہم نے سنا تھا، ہمارے گروپ نے ماشاءاللہ آپ کی صحت یابی کے لیے کافی دعاؤں میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے۔ آپ کے اس کلمات کو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اور انشاءاللہ ایک بات میں آگے یہ کہوں گا کہ مقصد جو اتفاق اور یکجہتی کا جو مقصد ہے نا، اس میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ اس میں کامیاب ہونا چاہیے ہم کو، خاندان کا ہر فرد اس میں دلچسپی لینا چاہیے جی، لیکن دلچسپی کی کوئی 6 سال ہو گئے امید نظر نہیں آتی، حالانکہ گروپ کو چلانے میں مالی امداد کی بڑی ضرورت ہے جو محمد علی زبیدی اپنی طرف سے پورا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، کسی کا کوئی پارٹیسپیشن اس میں نہیں ہے،
ساری تر اس کی کوششیں ہیں. اب تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا وقت برداشت گروپ کو دے رہا ہے. بس ہم یہی ایک التجا چاہیں گے آپ کے طرح کے برداشت گروپ میں زیادہ سے زیادہ زبیدی خاندان پارٹیسپیٹ کرے. میں صرف یہی بولنا چاہوں گا کہ آپ اپنے زبیدی خاندان کی طرف توجہ بڑھائیں. تھوڑی سی توجہ آپ کچھ الفاظ ادا کریں. یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے اور ایک مسئلہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر اپنی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد اتنا ہی ہے کہ بس آپ پڑھائی کمپلیٹ کریں، اس کے بعد محنت کریں اور روزی کمائیں. اور روزی آدمی کماتا ہے صرف اپنے پیٹ کے لیے اور اس کے آگے تھوڑا بہت اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے. بس اس کا جو ہے نقطہ نظر یا اس کا جو ہے نظریہ جو ہوتا ہے بس یہیں تک محدود رہ جاتا ہے. اصل میں انسان کی جبکہ زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو زندگی ایک بار جب مل جاتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی زندگی، اس زندگی کی آخرت کی زندگی کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیے ہم کو تو اس کی پہلی ابتدا چیریٹی بیگنس ایٹ ہوم جیسا انگریزی زبان کا جو مقولہ ہے، تو اس سے آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ میں آپ تک جڑیں گے نہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنا وقت نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ کا مطلب ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور دوسری بات ہے کہ آپ جو ہے نا جو آخرت کے اجر کا ہے وہ رہنا چاہیے اس میں نقطہ نظر، یا انسان کا جو ہے نا نصب العین جو ہوتا ہے دنیا کے ہر کام کے اندر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا جزا اس کا دے. اس کے اندر اگر جو نہیں رہتا تو آدمی کا جب نقطہ نظر صرف اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے، اپنا پیٹ یا اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان میں بیوی بچوں تک ہی اس کا محدود رہتا ہے، تو وہ آدمی جو ہے صرف دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس کے اندر ہم کو جب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں بھی کچھ اجر دے، اس کا کچھ مطلب ہے کہ ثواب جاریہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا مطلب ہے کہ اپنا وقت بھی دے دینا پڑے گا. اور وہ اس کی ابتدا خاندان سے شروع ہوتی ہے. بالکل. تو خاندان سے اس کے آگے آدمی مطلب ہے کہ وہ دیتا ہے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا ہم کو. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ہیں کیمرہ مین ہمارے صدر صاحب برداشت گروپ کی فاؤنڈر، اور ہمارے ساتھ ہے عبدالعزیز سعید صالح وہلان، اور ہمارے محمد سعید باوزیر منتری جی ریاض سے، جن کا ہم شکر گزار ہیں. اور ہمارے ساتھ عثمان محمود زبیدی صاحب، اور ہمارے ساتھ عبادی ہیں. ماشاءاللہ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ ہمارے اسد بھائی کے ساتھ ایک گروپ فوٹو ہو جائے. جو ویڈیو چل رہا ہے تو سب بازو آ جائیں، ایک فوٹو ان کے ساتھ ہو جائے. اسد بھائی، ایک سوال. جب آپ انڈیا سے تشریف لائے سعودی عربیہ، اس وقت آپ نے کیا دیکھا؟ کیا ماحول تھا؟ کیا ترقی تھی؟ اور کیسے یہاں کا رہن سہن تھا؟ اور اس وقت کا جاب اور آپ کی ایکٹیویٹیز کے تعلق سے کچھ بتائیں. ہم تقریباً 1984 کے اندر ہمارا ریاض کو آنا ہوا. ریاض آتے وقت راستے میں ہم ابوظہبی اور العین میں تمام ہمارے جو رشتہ دار وہاں پر تھے وہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور بہت ہی اچھا لگا. جب وہاں پر گئے تو سب لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے استقبال کیا کہ جس کو ابھی بھی مطلب ہے کہ وہ چیزیں یاد آتی ہیں، اور بہت پرانی یادیں ہیں ہو گئی ہیں. لیکن تو وہ لوگ وہاں سے جو ہے نا جیسا کہ اکثر ہوتا ہے العین میں، ابوظہبی میں، ادھر لے کے گئے، ہر جگہ گھمائے، اور وہاں پر جو بھی اس سے پہلے جو رشتہ دار آئے تھے تمام ان سے ملاقات کرائے. تو بہت ہی اچھا لگا. تو ظاہر ہے، اور اس کے بعد ریاض کو آنا ہوا. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ریاض میں تو کوئی ترقی نہیں تھی، لیکن بہت سارے پروجیکٹس تھے، کام تھے. تو ہم لوگ بھی وہاں پر مختلف کمپنیوں میں کام کرتے رہے، اور کام آسانی سے وہاں پر اس زمانے میں ہم کو مل جاتا تھا کام. اور اس زمانے کے اندر جو لوگ ہوتے تھے، ہم لوگ ظاہر ہے کہ بیچلرس اسٹیٹس میں ہوتے تھے، اور ایک ایک کمرے میں 4 لوگ ہوتے تھے. ایک گھر میں جو ہے تقریباً 10 12 لوگ ساتھ میں رہا کرتے تھے. اور بہرحال ماحول اس زمانے کا جو ہے نا
جو ماحول تھا ابھی بھی یاد آتا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جب شروع کا جو ماحول ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کے رہنا, اور محنت کر کے جب واپس آ جاتے تھے تو ایک ساتھ میں بیٹھنا, اور پھر ایک ساتھ میں جو ہے نا مطلب کہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اس میں سے کچھ کھانے پینے کا بھی ہوتے تھے ایکٹیویٹیز ظاہر ہے, اور پھر ایک دوسرے سے ملاقات کرنا. اس زمانے کے اندر جو ہے ہم جب مکہ مدینہ جاتے تھے اور پھر وہاں سے دمام جاتے تھے تو پرانے جو ہے نا جتنے بھی لوگ تھے حیدرآباد کے اور ہمارے دوست احباب جو آئے تھے تو ان سے بخصوص جب ملنے جاتے تھے تو بہت ہی اس سے استقبال ہوتا تھا. لوگ اتنا خوش ہوتے تھے لوگ, مطلب ہے کہ اس زمانے میں تو جہاں سے سفر کرنے سے پہلے سے جو ہے نا ہم کو اس کی خوشی محسوس ہوتی تھی, آنے تک وہ خوشی ہم کو رہتی تھی. اور یہاں پر بھی جو ہے نا ماحول ہوتا تھا, ظاہر ہے کہ ترقی اتنی نہیں تھی, لیکن ایک بہت ہی جو بات ہم کو دیکھنے میں آئی, جو ایک انگریزی زبان کا مقولہ ہے, روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. کئی 100 سالوں میں جو ہے نا مختلف دنیا کے شہر بنے, لیکن ریاض جو شہر ہے 40-50 سال کے اندر جو ریاض شہر بنا, تو شاید دنیا کے اندر جو مختلف شہر ہیں وہ 500 سال میں نہیں بنے ہوں گے. اتنا ترقی جو ہوگی اس کے اندر تو ہونا چاہیے. تو زمانے میں سب جہاں پر مٹی کے بہت سارے گھر ہوتے تھے اور تھوڑے بہت مطلب ہے کہ مضبوط گھر بننا شروع ہو گئے تھے اس زمانے کے اندر. تو بہت ہی اچھا ماحول ہوتا تھا جب شروع میں آئے ہم لوگ. تو ظاہر ہے یہاں آنے کے بعد میں کئی دوست ایسے ہوتے تھے جو کہ چلو بھائی آپ کو لائسنس لینا ہے, آپ کو گاڑی سیکھنا ہے, تو ہر مسئلے کے اندر جو ہے نا وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. اور بہرحال معلوم نہیں آہستہ جو ہے نا وہ کمی آ گئی لوگوں کے اندر, جو خلوص اور جو ایک ساتھ میں جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کے رہنا تھا. ایسا لگ رہا ہے, لیکن آہستہ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے مصروف ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے خاندانی مصروفیتیں بھی ہوتی ہیں, اور بعد میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے ماحول, آدمی کا ایک ذہن بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن جس کا ذہن مطلب ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنے خاندان سے, دوست احباب سے جڑے رہنے کا جو ہوتا ہے, اس کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ ابھی بھی باقی ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے اس کے اندر ختم ہو گیا وہ, اور لوگ چلے گئے یہاں سے. اور ایک بات دیکھنے میں آئی, جب لوگوں کے پاس بہت کم سرمایہ ہوتا تھا تو بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت اور انسیت ہوتی تھی, لیکن جب آدمی سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے تو وہ انسیت اس لیے ختم ہو جاتی کہ اس کے ذہن میں ایک دل میں کہا کہ بھائی اس کے ساتھ میں مل کر رہوں گا تو ان کی مدد کرنا پڑے گا, ان کے لیے اپنا مطلب پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. یہ جو تھنکنگ ہے, یہ تھنکنگ دور لے جاتی ہے اصل میں. ایک دوسرے سے آدمی ایک تو وہ ہو جاتا ہے, مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے مدد کرنے کا جو جذبہ اگر باقی رہتا ہے نا, تو وہ جو ہے نا آدمی کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتا ہے اس کے اندر. ماشاءاللہ. اسد بھائی, آپ کی جو خدمات ہے, جو سروس اب چل رہی ہے, وہ کس کمپنی سے وابستہ ہے اور آپ کا کیا پوسٹ ہے؟ بہت زمانے سے میں ایک میتسوبیشی کی ایک کمپنی ہے, ٹریڈنگ کمپنی, اس کو انگریزی میں ہم لوگ لو وولٹیج سوئچ گیئر ڈویژن کہتے ہیں. ایک بہت بڑی کمپنی نہیں, بہت چھوٹی کمپنی ہے وہ لو وولٹیج سوئچ گیئر ڈویژن. تو اس کے اندر شروع میں تو ہم لوگ سیلز میں اور ٹیکنیکل سروسز کے اندر ہم ہیں, اور اس کے اندر یہاں کا جیسا طریقہ کار ہے, یہاں پر کنسلٹنٹس وغیرہ جو بھی مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اپروول کرتے ہیں. تو ہم کو منسٹریز اور کنسلٹنٹس کی اپروول کے لیے جانا پڑتا ہے. ابھی تو ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اب ساری چیزیں ہو گئیں اس کے اندر. لیکن ابھی کمپنی کے اندر جو ہے نا ہماری ایج کے حساب سے ہم تو اوریج ہے, لیکن کمپنی والے ہم کو اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کمپنی کے لیے ہم بہت فائدہ مند ہے. اور ہاں, اسی لیے, ورنہ ہماری ایج کے سب لوگوں کو جو ہے نا مختلف کمپنیوں سے ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں, لیکن ہم اوریج ہیں, اور تقریباً ہماری ایج جب 70 کے قریب آ گئی ہے, لیکن کمپنی کو بہت فائدہ ہوتا ہے, اور اس لیے کمپنی والے جو ہے نا ہم کو رکھے ہوئے ہیں, اور کمپنی کو ہمارے سے فائدہ پہنچ رہا ہے. تو وہی مطلب ہے کہ ٹریڈنگ اور سروسز ہے, اس کے اندر ٹیکنیکل سروسز اینڈ ٹریڈنگ کا کام ہمارا ہے شروع سے ابھی تک. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو
طویل خدمات ادا کرنے صحت و عافیت کے ساتھ یا رب. آپ ایک آنیسٹ ماشاء اللہ ورکر ہیں اس کمپنی کے، اور ہم برداشت گروپ کے تمام دوستوں کی نیک تمنائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اس خدمات کو طویل تر انشاءاللہ انجام دینے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ کا